تو مسئلے حل کے حل دتا سے پہیو پیچ کو مجھول بشیری کو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک بار پھر یہ 1.5 سال کی جو حرکات ہے اس حکومت کی، یہ جو سیاسی نابالغ ادھر بیٹھے ہیں جس نے بٹھائے ہیں اور پچھلے 12 سال سے ہے، لیکن 1.5 سال سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک پختونوں کا ایک کلچر بھی ہے، یہ ہمارے بہنیں ہیں، کسی کی بیٹیاں ہیں، کسی کی وائف سے، یہ مائنارٹی کی ریپریزنٹیشن ہے. ایک آئینی کام جو یہ غیر آئینی کام کے لیے رات 12 بجے بھی سیشن کال کرتے، جو آئینی کام ہے ان کو ویسے ٹارچر کرنا، یہ کا کی ڈیموکریسی ہے، کا کلچر ہے. جس طرح یہ تباہی اس نے اور گورننس میں اور چیزوں میں کی ہے، تو یہ اسمبلی کے ساتھ بھی وہی کھلواڑ کر رہے ہیں. جس طرح اندر ہم نے بات کی، یہ اختیار ہے اسپیکر کے پاس، یہ اختیار ہے گورنمنٹ کے پاس. ہم چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل سپیس جو تھوڑی بہت بچی ہے اس کو ہاتھوں سے آپ کسی اور کے حوالے نہ کر دو. ہمیں عدالت جانے کی یا چیف جسٹس صاحب کو ریکویسٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی اگر یہ اپنا کام پورا کرتے. یہ ہوتا اگر آج یہ لیتے بھی پولیٹیکل سٹیچر میں اضافہ ہوتا. اس کو خود بھی پتہ ہے اگر ابھی نہیں ہوا تو انشاءاللہ شام کو یا کل ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ کوئی بھی نہیں روک سکتا. یہ جس بینچ کا فیصلہ ہے ریویو بینچ تھا، اس سے اوپر کون سا فورم ہے کہ یہ جا کر ادھر اپیل کریں گے؟ کون سا فورم ہے کہ یہ رکوائیں گے؟ 1.5 سال سے ہماری نمائندگی نہیں ہے سینٹ میں، اس صوبے کی نمائندگی نہیں ہے. 1.5 سال سے جو خواتین ہے 50% آف پاپولیشن ہے اس کی نمائندگی نہیں ہے، یہ اوت نہیں لے رہے. 1.5 سال سے جو مائنارٹی ہے، جو امپارٹنٹ فگر ہے اس ملک کا، اس کی نمائندگی نہیں ہے. عجیب و غریب لوگ آئے ہیں. یہ جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ سیاسی نابالغ ہے، یہ صوبہ آج جس کے حوالے ہے وہ سیاسی نابالغ ہے. تو میں آپ کی وساطت سے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو آئین نے اس کو اختیار دی ہے انڈر آرٹیکل 255 اس کو ایکسرسائز کر کے اور ان کے لیے کسی کو نامینیٹ کر کے گزارش میں کرتا ہوں ان کی طرف سے کہ آج یہ مسئلہ حل ہو. شکریہ جی. اچھا یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ جو سینٹ انتخابات کے حوالے سے آپ کا فارمولہ تھا، تو اس فیصلے سے کیا اس پہ اثر پڑے گا؟ کیونکہ حکومتی رکن نے جو ہے نشاندہی کی ہے. یہ اس طرح ہے، یہ تو عجیب و غریب یہ ہے کہ یہ ایجنڈا ہمارا نہیں تھا، گورنمنٹ کا تھا. تو جو گورنمنٹ 93 وہ جو کہتے رہے 3/4 میجارٹی ہے، فلاں میجارٹی ہے، یہ کرم نہیں پورا کر سکتے. یہ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے آپ نے جو بات کی، تو انشاءاللہ سینٹ کے الیکشن بھی ہوں گے انشاءاللہ. وہ جو فارمولہ ہم نے طے کیا ہے، ایک بار پھر میں بتاتا چلو، لوگ جو باتیں کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن نے یہ فارمولہ لاسٹ ویک سے میں نے فلوٹ کیا تھا کہ بدقسمتی سے اس اسمبلی کا جو ٹریک ریکارڈ ہے ریگارڈنگ سینٹ الیکشن، تو وہ کوئی اچھا ریکارڈ نہیں ہے. تو اس سوچ سے کہ ہم اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں کہ یہ چاپ ہم دھو لیں اور ایک کانسنسس سے بات ہو، تو یہ میں نے فلوٹ کیا تھا کہ آپ کی عددی نمبر زیادہ ہے، آپ 6 سیٹیں لے لو اور 5 اپوزیشن کو دے دو تاکہ یہ کلچر ختم ہو. جس طرح پنجاب میں کانسنسس سے ہوئے، لاسٹ ایئر بلوچستان میں کانسنسس سے ہوئے، فیڈرل گورنمنٹ میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہمارے صوبے کے اوپر ایک دبا تھا، تو اس کو صاف کرنے کے لیے میں نے یہ فلوٹ کیا تھا. اور پھر ہماری بیٹھک بھی ہوئی، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ اسٹل آن بورڈ ہے. گورنمنٹ پلس پی ٹی آئی اس کی لیڈرشپ، اس کی سٹیٹمنٹ ہے. 5-6 کا فارمولہ ہمارا طے ہے. ابھی لوگ کوشچن کرتے ہیں فلاں نے وڈرا نہیں کے، فلاں نے وڈرا نہیں کے. تو ہماری مذاکرات کینڈیڈیٹ سے نہیں ہوئی، ہماری مذاکرات کسی ورکر سے نہیں ہوئی، ہماری مذاکرات
لیڈر آف دا ہاؤس پلس اس کے جو چیئرمین ہے پارٹی کے، اس کے جو انفارمیشن سیکرٹری ہے، اس کے جو جنرل سیکرٹری ہے اس سے ہوئی ہے، اور اسٹل وی آر آن بورڈ. اور اسی طرح یہ ایکسرسائز ہوگی. ویسے وداؤٹ الیکشن اگر ہوتے تو اچھا میسج چلا جاتا، لیکن ایک ایکسرسائز ہوگی ادھر انشاءاللہ. یہ دیکھو یہ تو کرسٹل کلیئر ہے. جب اگر 11 کینڈیڈیٹ رہ جائے تو پھر الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، نوٹیفائی ہو جائیں گے. جب کوئی وڈرا نہیں کر رہا تو یہ تو کلیئر ہے، تو پھر تو یہ ایکسرسائز ہوگی الیکشن کی. لیکن جو ہماری کمٹمنٹ ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن کی وہ انٹیکٹ ہے. تو ادھر یہ ایکسرسائز ہوگی ووٹنگ کی 4-5 گھنٹے. بہت سارے آزاد ہیں. ایک آزاد نہیں ہے، آزاد یہ سارے بھی پی ٹی آئی بھی یہ سارے آزاد ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ خود بھی آزاد ہے. یہ پرسوں الیکشن کمیشن نے ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ سارے آزاد ہیں. ابھی آپ نے نہیں دیکھا، آپ لوگوں نے، یہ عجیب پارٹی ہے، عجیب پارٹی ہے کہ ایک بندہ ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، دوسرا بندہ دوسرا. نہ یہ اپنے اس کا چیئرمین کون ہے؟ ابھی کون ہے چیئرمین؟ بیرسٹر گوہر ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کون ہے سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی کا؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کون ہے اس کا چیف منسٹر؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور یہ لسٹ جو نکالی ہے، وہ جو قیدی نمبر ہے، میں اس میں غلط ہوتا ہوں کہ 804 ہے 420 ہے، اس نے اپروو کر کے یہ لسٹ دی ہے، اس کا اپرووڈ لسٹ ہے. تو میں کس کو لیڈر مانوں؟ اس میں کون لیڈر ہے؟ کس کی بات آپ مانیں؟ ہم ہائی کورٹ نہیں، ہم چیف جسٹس کو اپلیکیشن دے رہے ہیں، اس کو ریکویسٹ کر رہے ہیں. چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے کہ آرٹیکل 255 کے تحت کہ وہ کسی کو نامینیٹ کر لے یا خود کر لے اور ان سے ووٹ لے لے. تھینک یو. جی دے سکتے کیوں نہیں دے سکتے؟ ہیں موبائل آپ پہ میچ میں ہو. اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ کی میڈیا سے گفتگو. انہوں نے کہا کہ اسمبلی کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد کا عدالت جانے کا اعلان. غیر آئینی کام کے لیے رات 12 بجے بھی سیشن بلاتے ہیں، ایسا کہنا تھا اپوزیشن لیڈر کا. انہوں نے کہا کہ صوبہ سیاسی نابالغ افراد کے ہاتھوں میں ہے، کورم پورا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. پی ٹی آئی نے گورننس اور دیگر چیزوں میں تباہی کی. قیدی نمبر 804 ہے یا 420 معلوم نہیں. پی ٹی آئی میں قیادت کا بحران ہے، کس سے بات کریں؟ آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اسمبلی کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد کا عدالت جانے کا اعلان. غیر آئینی کام کے لیے رات 12 بجے بھی سیشن بلا لیتے ہیں، ایسا کہنا تھا اپوزیشن لیڈر کا. انہوں نے کہا کہ صوبہ سیاسی نابالغ افراد کے ہاتھوں میں ہے، کورم پورا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. پی ٹی آئی نے گورننس اور دیگر چیزوں میں تباہی کی. قیدی نمبر 804 ہے یا 420 معلوم نہیں. پی ٹی آئی میں قیادت کا بحران ہے. جبکہ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے یہ معاملات چل رہے ہیں، ایسے چلتے ہوئے معاملات نہیں دیکھے ہم نے، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ اس تمام تر معاملات کو سنبھالے. اگر حلف برداری ابھی نہیں ہوئی تو شام کو یا کل ہو جائے گی. اسمبلی کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد کا عدالت جانے کا اعلان. انہوں نے کہا کہ غیر آئینی کام کے لیے رات 12 بجے بھی سیشن بلائے جاتے ہیں. صوبہ سیاسی نابالغ افراد کے ہاتھوں میں ہے، جبکہ کورم پورا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. پی ٹی آئی نے گورننس اور دیگر چیزوں میں تباہی کی ہے. قیدی نمبر 804 ہے یا 420 معلوم نہیں. پی ٹی آئی میں قیادت کا بحران ہے، کس سے بات کریں؟ اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف پشاور فرزانہ علی. فرزانہ، جس طرح کی گفتگو سامنے آئی ہے ڈاکٹر عباد اللہ کی، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر اسمبلی اجلاس بلانا تھا اور نہیں لینی تھی تمام تر چیزیں، تو یہ تو پھر اسمبلی کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. اپوزیشن لیڈر عباد اللہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالت جائیں گے کل، جو کہ ہم لوگ ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے. بالکل، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ اب ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، اور جو کہ ظاہر ہے ایک آئینی ریکوائرمنٹ بھی ہے، اور وہ یہی ہوگا کہ عدالت کے ذریعے اب یا تو چیف جسٹس یا پھر ایک جج کو یہ ذمہ داری دی جائے گی کہ وہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو ریزرو سیٹوں پر لوگ آئے ہیں، ممبران آئے ہیں، ان سے حلف لیں. اب یہ آج ہوتا ہے یا کل سینٹ الیکشن سے پہلے ہوتا ہے، یہ اب دیکھا جائے گا. عباد اللہ صاحب جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں، انہوں نے واضح طور پر کہا، اور ہم یہ بھی دیکھ سکتے تھے ان کی اگر آپ باڈی لینگویج دیکھتے تو وہ تھوڑی سی پریشان دکھائی دے رہے تھے.
اور جیسا کہ ہم کل سے یہ خبریں دے رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت نے پلان اے پلان بی 2 بنائے ہوئے ہیں. اب بظاہر جو ایک سلسلہ چل رہا ہے وہ تو یہی چل رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے میں جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس میں کچھ لوگ ناراض ہیں. وہ اپنے جو کاغذات ہیں جن کو یعنی کہ سینٹ کے لیے کہا گیا تھا وہ امیدوار اپنے کاغذات واپس نہیں لے رہے ہیں. 5 ناراض گروپ ہے. یہ ساری کہانی ایک سائڈ پہ چل رہی تھی لیکن ساتھ ساتھ ایک معاملہ یہ بھی چل رہا تھا کہ خود ٹھیک ہے فرزانہ اس حوالے سے آپ سے مزید بھی اپڈیٹس لیتے رہیں گے. اس وقت یہاں پر آپ کو بتائیں کہ 1 سال سے سینٹ میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی نہیں کی، ایسا کہنا تھا ڈاکٹر عباد اللہ.